نماز کو توڑ کر نماز کے دوران اگر مسجد کے نجس ہونے کا پتہ چل جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یا پھر نماز کو مکمل کر کے ازالہ نجاست کو انجام دیا جائے۔ کل کے باب تزاحم میں کہ دونوں برابر اہمیت رکھتے ہوں، تو اذا تعارض یا اذا تزاحم تخیرا، باب تزاحم میں تخییر چلا کرتی ہے، یعنی مکلف کی مرضی ہے کہ چاہے نماز کو مکمل کرے اور مکمل کرنے کے بعد ازالہ نجاست کو انجام دے، چاہے نماز کو توڑ دے، ازالہ کو پہلے انجام دے، پھر ازالہ کو انجام دینے کے بعد نماز کو انجام دے۔ دونوں میں سے اختیار ہے جب تزاحم میں دونوں برابر کی اہمیت رکھتے ہو تو۔ لیکن اگر کوئی احتمال اہمیت وجوب ازالہ کو فوری ہونے کی وجہ سے دے رہا ہو تو پھر نماز کو توڑے گا احتمال اہمیت کی وجہ سے، اور پہلے ازالہ کو انجام دے گا، پھر نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی احتمال اہمیت وجوب نماز کو دے رہا ہو، اس لیے کہ نماز بہرحال ہر فروعات کی نسبت اہمیت رکھتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی احتمال اہمیت کا مطلب اپنے ذہن سے بنائی ہوئی اہمیت نہیں، روایات کی روشنی میں سمجھ رہا ہو کہ ازالہ کی زیادہ اہمیت ہے یا وجوب نماز کی زیادہ اہمیت ہے، اپنے ذہن سے بنائی ہوئی عوامی جو ہے بات نہیں ہے، روایات کی روشنی میں آپ بررسی کریں کہ یہاں پر نماز زیادہ اہمیت بن رہی ہے یا ازالہ نجاست زیادہ اہم بن رہا ہے وجوب فوری ہونے کے ناطے۔ ویسے تو نماز ازالہ سے زیادہ اہم ہے، لیکن وجوب فوری ہونے کے ناطے کیا ازالہ پہلے ہے یا وجوب نماز پہلے ہے؟ احتمال اہمیت کو بھی ہم اپنے ذہن سے نہیں بنائیں گے، بلکہ روایات میں دیکھیں گے کہ کس کو زیادہ اہم قرار دیا گیا، اس مسئلے میں جب پھنس جائے تو روایت کس کو اہمیت دے رہی ہے، یہ مطلب ہے۔ ہم اپنی مرضی سے احتمال اہمیت جو ہے کسی کو نہیں دیں گے، ورنہ ہر آدمی کی اپنی جو ہے ذہنیت کام کیا کرتی ہے، اس سے جو ہے فائدہ نہیں ہے، جو معصوم اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ باب تزاحم ہر جگہ، جیسے دو جی تزاحم اذا تعارض ہے، وہ تعارض کی کئی قسمیں، تعارض اذا تعارض تساقط ہے، وہ تعارض ہو سکتا ہے تنافی ہو، تعارض تضاد ہو، تعارض مثلین ہو، تعارض تزاحم، تعارض کی کئی قسمیں ہیں۔ وہ ہے اصل مسئلہ جو تعارض بہت وسیع ہے۔ یہ اس وقت تزاحم کا باب ہمیشہ جو ہے تخیرہ ہے، اگر دونوں برابر ہے، اہم و مہم مسئلہ نہیں ہے، اگر اہم ہو تو اہم کو مہم پر مقدم قرار دیں، لیکن جب دونوں برابر ہے اذا تزاحم تخیرہ، یہ ہمیشہ چلے گا۔ یعنی ہاں روایات میں دونوں برابر نظر آئیں تو برابر نظر آئے کا مطلب روایات میں بھی دیکھنا ہے اور مجتہد کی سمجھ کو بھی دیکھنا ہے۔ مجتہد جو عادل ہے اپنی عدالت سے روایت پہ تحقیق کرے اور دیکھے کہ کیا چیز اہم نظر آ رہی ہے۔ اس وقت نماز کو توڑ کر ازالہ زیادہ اہم نظر آ رہا ہے یا ازالے کو چھوڑ کر نماز زیادہ اہم نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں کہ نماز میں مشغول ہے اور جو ہے ازالہ بھی جو ہے یاد آ گیا، تو آپ کیا اہم سمجھتے ہیں؟
تو ظاہر یہ ہے اہم ہونے کے اعتبار سے، اس لیے کہ اپنے ذہن سے نہیں کرنا ہے، روایات کو دیکھنا ہے اس مسئلے میں. ہاں اس لیے جو ہے آدمی فوراً فیصلہ کرتا ہے نا، وہ نہیں، روایات کو دیکھیں، روایات میں جو ہے کس کو اہمیت قرار دی ہے. ہاں ہر آدمی اپنی جو ہے مرضی چلائے گا، وہ نہیں. جی ہاں اگر جو روایات کے مطابق برابر ہے تو بس ہم اسی کے اعتبار سے جاری کریں گے. ہاں یعنی اگر روایات کا مورد ایسا ہے جو عرف سے تعلق رکھتا ہے تو عرف لے کر آئیں گے، عرف سے تعلق رکھے تو عرف لائیں گے. ہر جگہ عرف تھوڑی چلتا ہے، نہیں، عرف صرف جو ہے موضوعات خارجیہ میں چلتا ہے، ہر چیز میں تھوڑی کوئی عرف چلتا ہے. ہر چیز میں احکام الہی میں کوئی عرف تھوڑی چلتا ہے، موضوعات شرعیہ میں کوئی عرف تھوڑی چلتا ہے. وہ جو بصیرت جو ہے دیئے تتمات میں جو ہے عرف تھوڑی چلتا ہے. ہر جگہ عرف تھوڑی چلتا ہے، کوئی عرف کے بھی موارد ہوا کرتے ہیں. ہاں مطابق ہو عرف کی جگہ ہو تو پھر عرف کو دخل دیں گے، ورنہ عرف کو دخل نہیں ہے نا کچھ. آئیے یہ بات تھی کہ جب نماز کے جاری رکھنے اور نماز کو توڑنا حرام ہونا دلیل لفظی سے تھا، اور دلیل لفظی میں مطلق تھی، اور دوسری طرف ازالہ نجاست فوری ہونے کے بارے میں بھی دلیل لفظی مطلق تھی. دونوں میں تعارض ہو گیا تو تعارض کا نتیجہ تخییر ہے. اگر دونوں برابر ہوں، ہر کسی کو کوئی اہمیت نظر آتی ہے تو اہمیت کی بنیاد پر اس کو مقدم قرار دے گا. یہ تھا دلیل لفظی کا علاج. آئیے اب دلیل لبی میں چلتے ہیں. دلیل لبی یہاں پر منحصر ہے اجماع میں، نہ تو سیرت ہے نہ تو شہرت ہے. یہ بھی دلیل لبی میں شمار ہوتی ہے. دلیل لبی ہے نا جس میں الفاظ کچھ نہیں ہے، مغز مطلب موجود ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، جو مسلمین کی سیرت ہے یا علماء کے درمیان شہرت ہے. اس کا الفاظ کچھ نہیں، مطلب پتہ ہے نہیں. اس کو دلیل لبی اسی لیے کہتے ہیں کہ لب مطلب نا مغز مطلب، الفاظ کے بغیر. یعنی ہاں دلیل لبی اجماع ہے. آئیے اب اجماع کی روشنی میں دیکھیں کہ یہاں مسئلہ کہاں تک پہنچتا ہے. کہتے ہیں اجماع کی بنیاد پر جو ہم یہاں پر لے کر آ جائیں تو اجماع میں فرض کریں اگر دونوں طرف اجماع ہے، ایک طرف اجماع ہو نماز کے لیے اس طرح کے، اس اجماع کو ایک دلیل دلالت کر رہی ہو کہ ازالہ واجب ہے اور واجب فوری ہے، اور واجب فوری کو بھی عرفی مانا جائے گا. اور عرفی اس طرح سے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ واجب ہو جائے اور درمیان میں 50 سال کا فاصلہ درمیان میں ڈال دے، پھر جو ہے وہ ازالہ نجاست کے لیے آئے تو یہ واجب فوری قطعاً جو ہے اس نے توڑ دیا ہے. 50 سال کے فاصلے کے بعد آئے، بلکہ ایک دن کے فاصلے کے بعد بھی آئے گا تو واجب فوری پر عمل نہیں کیا اس نے. یعنی واجب فوری عرفی بھی اگر مانے تو ایک دن کا فاصلہ بھی ہو جائے تو یہ واجب فوری کے خلاف ہے. بس ضروری ہے کہ امتثال امر ازالہ جلد از جلد ممکن ہو.
تو اور یہ کیا الگ الگ آپ مطلق لے کے اور سے یہ پچھڑی کی طرف دادی کی طرف چلے گئے، وہاں پر جو پانی بنتا آتا ہے گندے پانی کو بھی وہ آگ مطلق سے جب کراتی ہے وہ آگ مضاف کرتا ہے، وہ ایک جگہ نہیں رہتا پانی کے لحاظ سے جو اور ڈھنگ کے لحاظ سے ریڈیو پرانے زمانے میں گھر میں لے کر کے جب ہوا تھا ہمارے زمانے میں آپ کو مجھے کبھی نہ ٹرانزسٹر ریڈیو جو ہے چلا کر ٹرانزسٹر ریڈیو جو گھر میں لوگ کو چلتے تھے تو اس زمانے میں اب موبائل کا باپ آ گیا ہے تو جو جیب میں لے کر کے لوگ پھر بھی جو ہے کوئی موسیقی کا عالم نہیں موبائل سب کو باپ ہے نا آ گیا تو ٹیلیویژن کا بھی پیچھے چھوڑ دیا اور وہ جو ہے انٹینا کا جو سسٹم تھا وہ بھی جو ہے پیچھے رہ گیا اور جو میڈیا کے جتنے بھی سسٹم تھے اس کے اوپر جو ہے وہ موبائل چھا گیا ہے، دیکھو اب پر چھا گیا، کسی کے سسٹم کو جو ہے توڑ دیے، زمانے میں تبدیلی واقع ہو گئی جی ہاں کیسے حالات مشترک ہے کہ جو ہمارا ہوتا ہے نا یہ کیا حالات مشترک کا مسئلہ ہے یہ جو ہے سب سے بڑا موبائل چل رہا ہے کیا نہیں ہے اپنے کیا برائی ہر برائی تو لیکن زمانہ کتنی تبدیل ہو گیا اس ٹرانزیشن میں ایک چھوٹا سا حالت تھا جس کو لوگ خبریں سنتے تھے اور جو کبھی کبھی گانے بھی سنتے تھے جو ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ چیز ہے وہ موسیقی کا آ رہا ہے کہ لوگ ہم لوگ جو ہے گھر میں رکھ کے چلتے تھے تو لوگ کہتے ہیں موسیقی کا تو اب یہ موبائل جو ہے اس سے 1000 گنا زیادہ برائی ہے لیکن پھر بھی جو ہے آج کے زمانے میں موسیقی کا آلہ نہیں کہتے یہ برائی کا آلہ نہیں کہتے پارسی کا آلہ نہیں کہتے پارسی بھری ہوئی ہے سب کچھ ہے اس کو کیا مولوی کا آلہ جو ہے برائی کا نہیں کہہ رہے موسیقی کا آلہ نہیں کہہ رہے زمانے سے عرف تبدیل عرف کو ایک جگہ تعین نہیں کیا جاتا جو عوام کی خود ہی فیصلہ کرے یا اپن یہ ہے جو ہے وہ جینس کی پینٹ کا مثال پیش کرتے ہیں اگر جو ہے کوئی عورت جینس کی پینٹ پہن کر تاریخ روڈ پہ گھومے گی تو وہ آلات وہ مشترک لباس شمار ہوگا مرد و عورت کی جگہ، لیکن اگر جو ہے وہ کسی دیہات میں چلی جائے یہ کون سی عورت آ گئی اس میں فرق پڑ گیا کا لگا جگہ پہ ہوتا ہے زمانے تو بات ہی کر رہی یہ ان کے پوری ازالہ
روایات دلالت کر رہی ہیں پر دلالت کر رہی ہیں، کیونکہ اس میں یہ کہ عرفاً مبادرت کرنا، عرفاً جلدی کرنا، اور عرفاً جلدی کرنا یہ منافات نہیں رکھتا ہے کہ کوئی آدمی نماز کو مکمل کر کے ازالے کے لے جائے. اس نے نماز شروع کی ہوئی تھی بیچارے نے، نماز آدھی چھوڑ کے تو نہیں جائے گا، وہ پہلے اس کام کو مکمل کرے اور مکمل کر کے جو ہے وہ ازالے کے لیے چلا جائے گا. تو یہ جو ہے عرف کے فوریت سے منافات نہیں رکھتا ہے. اس میں کہیں گے ہاں ٹھیک کیا تو بیچارے نماز جو ہے شروع کی تھی اور نماز پوری کرتے ہی فوراً جو ہے اپنا ازالہ انجام دے دیا. ہاں ایک مثال یہ ہے، ابھی آپ دوسرے اس کا انکار کریں گے، ابھی تھوڑی دیر رک جائیں. آپ کی جو مثال آ رہی ہے یہ تو ایک مثال تھی نا. دوسرا یہ کہ وہ بیچارہ کھانا کھانے بیٹھا ہے، اب یہ آپ کی مثال آ گیا. تو اب کھانا کھا رہا ہے، اسی درمیان ازالہ نجاست کا مسئلہ پیش آ گیا. تو کہا کہ یہ عرف کے اعتبار سے کھانا چھوڑ کے جائے یا کھانا پورا کر کے جائے، کہ عرف کے نزدیک جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ کھانا کھا کے جائے تو اس میں فوریت کی مخالفت نہیں، یہ نہیں، بلکہ جو ہے آخری جو جملہ ہے ہمارا وہ سنیے، بلکہ کتاب کا جملہ ہے کہ اگر بالکل کھانے کے بالکل کنارے پر ہے، یعنی ابھی بالکل ایک دو نوالے رہ گئے، بس اس کو فوری نمٹا کے جائے، تو عرف کہے گا نہیں اس نے جو مخالفت نہیں کی. ہاں فوری یعنی دو نوالے بچ گئے تھے بیچارے کھانے کے، تو وہ دو نوالے لے کے جائے تو وہ عرف کی مخالفت نہیں، اور پھر فوریت عرفیہ کی مخالفت نہیں ہے. لیکن وہ کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے، تو یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ تو مخالفت ہے. وہ تو کہے گا بھائی تم جو ہے وہاں نجاست پڑی ہے، فوری کام جو پڑا ہوا، تم جو ہے کھانے کے لیے مصروف ہو گئے، جاؤ جلدی سے جو ہے مسجد کو پاک کرو. ابھی کھانے کی جو ہے نوعیت الگ الگ، یعنی کھانے کو مکمل کرنے بالکل آخری مرحلہ رہ گئے، ایک دو نوالے رہ گئے، تو عرف کہے گا کہ یار ایک دو نوالے جلدی سے ختم کر کے وہ چلتے چلتے بھی کھا لے گا مثلا، اور جو ہے جا کر کے فوراً پاک کرے گا. تو یہ ارلیسٹ پاسبل کے مخالفت میں بات نہیں آ رہی، اس کو فوریت عرفیہ سے یہ بات ٹکرا نہیں رہی کہ نماز کو مکمل کر کے جائے، یہ کھانے ایک دو نوالے رہ گئے، آخری حصہ رہ گئے. جو لفظ یہاں پر لکھا ہوا شیء طفیف، یعنی بہت معمولی چیز رہ گئی ہے کھانے میں، تو وہ جلدی سے جو ہے اٹھا کر کے جلدی سے کھانا کھا کے جلدی جائے فوراً. تو یہ عرفیت فوریہ کی مخالفت نہیں، فوری عرفیت کی مخالفت نہ ہونے کے سے اس کا یہ جو کھانا بالکل صحیح ہے، اور کھانا مکمل کر کے ازالہ نجاست انجام دے گا، اور اجماع کے مطابق بھی صحیح بنتا ہے. صلی اللہ علیہ